یہاں پر میں راتبہ کے معنی کہہ دوں، دیکھیے وہ ہو سکتا تھا کہ تاریخی واقعہ تو کہاں گئے مولا سید الشہداء، لیکن نہیں، آپ کی بقا، آپ کے ایمان کی ضمانت ہے غم سید الشہداء. جب اس غم کو ہی دیمک لگ جائے گی تو کس کے بھروسے پہ آپ جئیں گے؟ اچھی طرح سمجھیے اس بات کو. لہذا عجیب. اچھا علامہ مجلسی نے عجیب بات کی، خدا واقعا میں کہتا ہوں کہ کیا کہوں، علامہ مجلسی کی دعا کیا کروں. لغت کو لے کر آئے ہیں، سید الشہداء کی زیارت سے جوڑا ہے. مصیبت الراتبہ فرماتے ہیں ای الثابتہ، جو زیارت میں آئے نا سید الشہداء کے لیے مصیبت راتبہ، اس کا مطلب وہ مصیبت، وہ مصائب جو ثابت ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے. اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ مصائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ختم تو ہو گئے 61 ہجری کو مصائب. فرمایا التی لا تزول الی ان یطلب بثارہ، یہ وہ مصائب ہیں کہ اس وقت تک یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی سید الشہداء کی جب تک کہ خون مولا کا انتقام نہ لیا جائے. اس کا مطلب مختار نے جو کام کیا، خوشی تو ہوئی جناب سید سجاد ساجدین کو، مختار نے کام تو بڑا زبردست کیا، لیکن اب بھی آباء و اجداد سید الشہداء اور اب بھی آل اور اولاد سید الشہداء کے دل میں غم کی ایک بھٹی ہے جو دہک رہی ہے، وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی ابھی تک. لہٰذا خود وہ کب ٹھنڈی ہوگی مجھے نہیں پتا کہ میں اس روایت تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا. عجیب روایت ہے. خیر اب خوب توجہ کیجیے گا، یہ مصیبت ہمیشہ راتبہ کیوں ہے؟ سید الشہداء کی مصیبت راتبہ کیوں ہے؟ ایک مصیبت یہ دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی یہ مصیبت عالم غیب میں، ایک مصیبت ہے عالم ظاہر میں. ایک تو یہ مصائب میں سید الشہداء کے جو آسمان پر کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور دوسرا ہم انسانوں کے لحاظ سے. دونوں کا معنی آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دوں، روایات موجود ہیں، وہ روایات نہیں پڑھوں گا، وقت بہت لگ جائے گا. فرمایا کہ دیکھو مصیبت راتبہ کا مطلب کیا ہے، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، روایت کا نچوڑ. ما من باکن یبکی ہے، کوئی رونے والا ایسا نہیں ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہاں پر، کامل الزیارات. گریے کے بارے میں جتنی روایتیں آپ چھان لیجئے، کھنگال لیجئے، جانچ پڑتال کر لیجئے، چھان پھٹک کر لیجئے ان کی، کہیں آپ کو وہ باتیں نہیں ملیں گی جو آج کل آپ کو ممبر سے سننے کے لیے ملتی، کہیں نہیں ملیں گی. یہ مولانا صاحب کہاں سے لا رہے ہیں اللہ جانتا ہے، میں ذمہ دار ہوں جو میں بات کر رہا ہوں اس کا. کوئی رونے والا ایسا نہیں ہے جو روئے سید الشہداء پر الا وقد وصل فاطمہ، کوئی رونے والا ایسا نہیں جو روتا ہے سید الشہداء پر اس کا رشتہ ناتا جناب سیدہ سے جڑ جاتا ہے. وہ اسعدہا، اور اس کے بعد وہ جناب سیدہ کی مدد کرتا ہے، جناب سیدہ کو خوشحال کرتا ہے. علماء نے اس حدیث کے ذیل میں فرمایا ہے کہ اگر عالم قدس میں، دیکھیے دہرانے کا بالکل وقت نہیں ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں اس کو آپ کو 1 گھنٹے میں آج آپ کی زحمت تمام کر دوں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر عالم قدس میں گریہ ختم ہو چکا ہے تو پھر مدد کیسی؟ بچے بیٹھے میں بتا دوں. میں آیا، آپ ایک الماری کھسکا رہے تھے، آپ الماری کھسکا کر کونے میں لے گئے. میں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں. آپ کے مولانا یہ تو ہم صبح کو کام کر رہے تھے، الماری کھسکا کے وہاں تک لے گئے، اب آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے. کب کہلایا جائے گا کہ میں نے آپ کی مدد کی؟ کہ جب اس عمل کے دوران میں ایک ہاتھ لگاؤں آپ کو، اس الماری پہ ہاتھ رکھوں اور کھسکانے میں مدد کروں. مدد کام کی اسی وقت ہوتی جب وہ کام انجام پا رہا ہو. تو جو مولا فرمایا، علماء نے فرمایا اور بہت بجا فرمایا اور بہترین فرمایا، اس کا مطلب ہے اب بھی عالم قدس میں سید الشہداء پر گریہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا اگر تم اپنے گھروں میں اپنے مقامات پر گریہ کرو گے تو اسعدہا، تم جناب سیدہ کی مدد کرتے ہو، گریہ کے سلسلے میں ان کو خوشحال کرتے ہو. تو علماء نے فرمایا مصیبت راتبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصائب جو سید الشہداء کے ساتھ پیش آئے وہ ختم ہو گیا ان کا سلسلہ وہاں پر، کیونکہ عاشور کا سلسلہ ڈوب گیا، ظلم ہونا رک گئے، بیویاں چلی گئیں شام قید ہوئی، اس کے بعد مدینے آئیں، جب تک رہیں ان ظلموں کو برداشت کیا، ان دلوں پر بیویوں کے وہ داغ تھے، ان اذیتوں کو جو سہا، پھر یہ بیویاں چلی گئیں، وہ ظلم ختم ہو گئے نا. اب کوئی نہیں ہے جس نے براہ راست ان ظلموں کو، مظالم کو برداشت کیا ہو. تو علماء نے فرمایا یہ تو ظلم ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں، فرمایا جب بھی تم سنتے ہو مصائب سید الشہداء کو لگتا ہے یہ مصیبت ابھی پیش آئی. اور پھر دوسرا معنی فرمایا یہ تھا دنیا کے لحاظ سے. عالم غیب کے لحاظ سے کیا معنی ہے کہ جب بھی وہ ملائکہ جو سید الشہداء کے حرم مطہر پر مأمور ہیں عالم غیب میں جاتے ہیں، جب بھی سیدہ ان کو دیکھتی ہیں اس طرح سے گریہ کرتی ہیں کہ جیسے ابھی مصیبت وارد ہوئی ہے. لہٰذا نہ عالم قدس میں یہ گریہ منقطع ہو رہا ہے نہ عالم دنیا میں، یعنی جب بھی مصائب کا ذکر کیا جائے لگتا ہے کہ یہ غم تازہ ہے، یہ مصیبت ختم نہیں ہوئی ہے. یہ بات یہاں تک سمجھ گیا. چلیے آگے بڑھیے. فرمایا رحم اللہ، خدا ہمارے چاہنے والوں پر رحم کرے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، واقعا ان کے اندر ایمان ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں فقط واللہ، خدا کی قسم، شرکون فی المصیبہ بطول الحزن والحسرہ، ان پر خدا کی رحمت ہو. خوب توجہ کیجئے چھٹے امام کے لطف کے اوپر. یہ ہماری مصیبت کو، میں تشریح کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، اپنی مصیبت سمجھ کر اپنے آپ کو ہمارے غم میں شریک سمجھتے ہیں. یہ جو آپ کے دل میں یہ ایمان ہے، یہ جو کیفیت ہے، مولا فرما رہے ہیں خدا کی رحمت ہو. اور اب اگر کوئی آ کر کہے
کہ دیکھیے یہ گریہ ویرے سے کچھ نہیں ہوتا، فضول کی چیز ہے، آپ آگے کی بات کیجئے۔ امام فرما رہے ہیں تم ہماری مصیبت پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہو، خدا کی رحمت ہو تم پر۔ ہاں میں بے عمل ہوں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ مجھے حل کرنا چاہیے، اس طرف آنا چاہیے، لیکن اس کو ماننا پڑے گا کہ بذات خود مصیبت ائمہ کا احساس کرنا، مصائب ائمہ کو درک کرنا، اور مصائب ائمہ کو سن کر حزن، اندو، ملال، گریہ، بکا، ماتم، غم کی شدت کا اظہار کرنا، امام فرما رہے ہیں تم پر رحمت نازل ہوگی۔